بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے کورس کا ہے چھٹا دن اور آج کی کلاس ہے ماسٹر کلاس۔ ماسٹر کلاس کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں ہم 99.9% وہ سینٹنسز دیکھیں گے جو کہ آپ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اور آپ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ان کو ہم کس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے۔ کیا آپ نے کبھی یہ والا جملہ سنا ہے I have had lunch؟ اور آپ بھی کنفیوز ہوئے ہوں گے کہ ایک ہی جملے میں ہیو اور ہیڈ اکٹھے کیسے آ گئے۔ اور اگر آپ نے یہ کہنا ہو کہ میں امریکہ گیا ہوں تو آپ کیا بولیں گے؟ I have gone to America یا I have been to America۔ یہ موسٹ کامن مسٹیک ہے۔ اس کو بھی ہم سمجھیں گے کہ ان میں کیا ڈفرنس ہے، دونوں میں سے کون سے آپشن ہم یوز کریں گے۔ اور اگر آپ نے یہ کہنا ہو کہ میں نے سب کچھ بتا دیا ہے تو آپ کیا بولیں گے؟ I have told him everything یا آپ بولیں گے I told him everything۔ دونوں میں بہت میجر ڈفرنس ہے۔ کیا ڈفرنس ہے وہ بھی ہم اس ویڈیو میں ڈسکلوز کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ یہ تینوں ایررز کو بھی جان پائیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے جملے جو آپ اپنے گھر میں اکثر بولتے ہیں۔ اور یہ ایک ماسٹر کلاس ہے، یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے۔ جب آپ اس کلاس کو پورا دیکھیں گے تو آپ خود اینڈ پہ بولیں گے کہ واقعی یہ ایک ماسٹر کلاس ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کہاں یوز ہوتا ہے۔ جب کوئی کام مکمل ہو جائے، جیسے میں نے کھانا کھا لیا ہے، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا ہے۔ میں نے سبق یاد کر لیا ہے، میں نے ابھی تک سبق یاد نہیں کیا ہے۔ دونوں ہی ٹائپ کے جملوں میں ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس یوز کرتے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ کہ جب کوئی کام ابھی ابھی ہوا ہو اور اس کا پریزنٹ کے ساتھ کوئی کنیکشن ہو، تو ایسے سینٹینسز میں ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس یوز کرتے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی نا؟ ابھی آ جائے گی، ویٹ اینڈ واچ۔ ایسے ہی اس ٹینس میں ہم ہیز ہیو کے ساتھ تھرڈ فارم آف ورب یوز کرتے ہیں، جیسے I have completed my work، she has completed her work۔ ایگزامپلز کو ہم آگے ڈیٹیل میں دیکھیں گے، ابھی صرف آپ فارمولا دیکھیں۔ اور اگر ہم نے یہ کہا کہ I have told him everything، میں نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے۔ I told him everything، میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ دونوں کا مطلب تو تقریباً ایک ہے، تو دونوں میں کیا ڈفرنس ہے؟ آپ کیا کہیں گے جب آپ نے یہ کہنا ہو کہ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے؟ سوچیں۔ تو کریکٹ آپشن از دس ون۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ پریزنٹ کی کوئی بات کرتے ہیں اور اس کا تعلق ابھی ابھی ہونے سے ہو، جیسے آپ نے ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے یا کچھ دن پہلے کسی کو کوئی بات بتائی ہے، تو آپ بولیں گے I have told him everything۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں I told him everything تو یہ جملہ انکریکٹ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب ڈیفرنٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کو کچھ بتایا ہے۔ کب بتایا ہے اس جملے میں واضح نہیں ہے، یعنی جب آپ نے کوئی ابھی ابھی والی بات بتانی ہو تو وہاں پر آپ پریزنٹ پرفیکٹ یوز کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جملہ بولا کہ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے، یعنی ہو سکتا ہے میں نے ابھی بتایا ہے، تھوڑی دیر پہلے بتایا، 2 گھنٹے پہلے بتایا، 2 دن پہلے بتایا، پر ہم لگائیں گے I have told him everything۔ اور اگر آپ کہتے ہیں I told him everything تو یہ انکریکٹ ہوگا، کیونکہ I told سیکنڈ فارم آف ورب ہم وہاں یوز کرتے ہیں جب ہم ٹائم کا پریزنٹ سے ریلیشن نہیں بتانا چاہتے۔ پلیز اس پوائنٹ کو سمجھیے گا۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ I have taken my food تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کھانا ابھی ابھی کھا لیا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں I took my food تو اس کا مطلب ہے آپ نے کھانا کھایا، کب کھایا نہیں معلوم، پاسٹ کی بات ہے، ٹائم کا ہمیں آئیڈیا نہیں ہے، لیکن اس کا پریزنٹ سے کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ پریشان نہیں ہوں، آگے ایگزامپلز کو دیکھیں گے تو سب کلیئر ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو تصویریں بھیج دی ہیں، اکثر ہم واٹس ایپ پہ کہتے ہیں میں نے آپ کو تصویریں بھیج دی ہیں، تو اس کا مطلب ہے تصویریں آپ نے ابھی ابھی بھیجی ہیں، تھوڑے دن پہلے، تھوڑی دیر پہلے، 1 دن پہلے، تو آپ بولیں گے I have sent all the pictures to you۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے تھرڈ فارم آف ورب یوز کی ہے، has have کے ساتھ تھرڈ فارم آف ورب، I have sent all the pictures to you۔ جیسے میں بولتی ہوں اسی طرح آپ بھی ہر سینٹینس کو ریپیٹ کریں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے۔ میں نے ابھی اس کے پیسے نہیں دیے ہیں، میں پریزنٹ سے ریلیٹ کر رہی ہوں، آج کی تاریخ میں بھی میں نے اس کے پیسے نہیں دیے ہیں۔ I haven't returned his money،
I haven't returned his money. میں نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے. یہ جو بھی ہم نے شروع میں دیکھا یعنی آپ نے اس کو ابھی ابھی کچھ بتایا ہے. آپ بولیں گے I have told him everything. I have told him everything. اچھا I have told him everything کی بجائے I've told him everything. I've told him everything. میں نے نوکری چھوڑ دی ہے. تو پریزنٹ کی بات ہے یعنی آپ نے ابھی ابھی نوکری چھوڑی ہے. آپ بولیں گے I have left the job. وہ جا چکی ہے یعنی پریزنٹ سے ریلیشن ہے کہ وہ ابھی پریزنٹ کی بات کرتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں جیسے کوئی بندہ گھر سے نکلا 15 منٹ پہلے تو آپ بولیں گے وہ جا چکی ہے. She has gone. She has gone. has have کے ساتھ تھرڈ فارم ہم یوز کرتے ہیں. اس نے کچھ نہیں کھایا ہے تو آپ بولیں گے she hasn't. has not کو بولیں گے hasn't. اتنا تو آپ کو پتا ہوگا کہ I کے ساتھ have لگتا ہے, you کے ساتھ have لگتا ہے, they کے ساتھ have لگتا ہے, he, she, it اور سنگولر کے ساتھ ہم has کا ورڈ یوز کرتے ہیں. جب has اور not ملے گا تو بن جائے گا has not اور ہم اس کو شارٹ کر کے بولیں گے hasn't. hasn't. She hasn't eaten anything. کیا آپ نے یہ کبھی چکھا ہے؟ جب کبھی بھی ہم کبھی کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو یہ بھی پریزنٹ پرفیکٹ میں آتا ہے. کیا آپ نے یہ کبھی چکھا ہے؟ اس میں ہم یوز کریں گے ایور. آپ یوں سمجھ لیں کہ ایور کا مطلب ہوتا ہے کبھی, کبھی بھی. Have you ever tasted this? Have you ever tasted this? اب دیکھیں ہم نے کوشچن بنانے کے لیے have کو باہر نکال لیا ہے. وہی ٹینس ہے صرف ہیلپنگ ورب کو باہر لے کر آئے ہیں تاکہ کوشچن بن جائے اور کبھی کی جگہ پر ہم نے ایور کو یوز کیا ہے. Have you ever tasted this? کیا آپ نے کبھی یہ چکھا ہے؟ کبھی بھی یعنی زندگی میں کبھی بھی یہ چکھا ہے. میں نے اسے طلاق دے دی ہے. اب دیکھیں یہاں جو طلاق دینے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو ابھی حال میں پریزنٹ میں طلاق دی ہے. تازہ تازہ, ابھی ابھی, ابھی ابھی کے کاموں میں جہاں پریزنٹ سے ریلیشن ہو وہاں پر ہم پریزنٹ پرفیکٹ یوز کرتے ہیں. I have divorced him. کچھ لوگ اس کو ڈائیورس بھی پڑھتے ہیں. both are correct لیکن I will go with divorce. I have divorced her. میں نے اسے طلاق دے دی ہے. اس نے مجھے بے آسرا چھوڑ دیا ہے یعنی اس نے آپ کو ابھی ابھی پریزنٹ میں بے آسرا چھوڑا ہے اور آپ تبھی اس کے لیے پرفیکٹ ٹینس یوز کر رہے ہیں. He has left me helpless. He has left me helpless. بے یارو مددگار, بے آسرا چھوڑ دیا ہے. بارش تھم چکی ہے. آپ اس میں رین بھی ورڈ یوز کر سکتے ہیں اور آپ نیچرل فینومینا کے لیے اٹ بھی یوز کر سکتے ہیں. both are correct. رین has stopped یا پھر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں it has stopped raining. It has stopped raining. اس نے سب خراب کر دیا ہے. اب خراب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی چیز میں کچھ ملا کر خراب کر دیا. جیسے کبھی کبھی آپ کہتے ہیں نا یار بات بگڑ گئی ہے, معاملہ خراب ہو گیا, اس سینس میں ہم بات کر رہے ہیں. He has messed up everything. He has messed up everything. اور اگر آپ نے یہ کہنا ہو کہ یار میرے سے تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی ہے, یار میرے سے معاملہ خراب ہو گیا ہے, تو آپ کیا بولیں گے؟ آپ بولیں گے I have messed up everything. I have messed up everything. کیا وہ خیریت سے گھر پہنچ گیا ہے؟ آپ کسی کی خیریت معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. کوشچن ہے Has he reached safe and sound? Has he reached safe and sound? میں نے اس کا دل توڑ دیا ہے. دل آپ نے ابھی ابھی توڑا ہے, کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. I have broken his heart. اب دیکھیں سننے میں بھی اچھا نہیں لگتا I have broken his heart. سمپلی تھوڑا سا بڑے ہی دھیرے اور نرم لہجے میں بولیں I've broken his heart. I've broken his heart. وہ کافی بہتر ہو گیا ہے. اب یہاں پہ بھی حالیہ بات ہے تو آپ بولیں گے he has got well. He has got well. یا اگر آپ صحت کے سینس میں کہنا چاہتے ہیں تو آپ you can say that he has improved his health. He has improved his health. اسے بخار ہو گیا ہے. یہ بھی آج کی تازہ تازہ حالیہ خبر. He has got fever. اب he has کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں his. جب آپ apostrophe s لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے he has. تو شارٹ فارم میں کیا ہوگا he's got fever. تمہیں بخار ہو گیا ہے. You've got fever. You've got fever. بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ. اگر آپ نے یہ کہنا ہو کہ میں امریکہ گیا ہوں, کبھی بھی نہیں گیا ہوں, تو نیور لگائیں. اور اگر آپ کوشچن کر رہے ہیں کہ آپ کبھی امریکہ گئے ہوں تو وہاں پر ایور لگائیں. میں کبھی امریکہ نہیں گیا. I have never been to America. ایک چیز یاد رکھیں, اگر آپ
کسی جگہ پر جاتے ہیں اور جا کر واپس آ جاتے ہیں تو وہاں پر ہم لگاتے ہیں ہیو اور بین. سپوز دیٹ آپ 2 سال پہلے امریکہ گئے، پھر کچھ دنوں بعد واپس آ گئے، تو آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی آپ امریکہ گئے، آپ کہیں گے یس آئی ہیو گون ٹو امریکہ. تو یہ انکریکٹ ہے. کیوں انکریکٹ ہے؟ گون ٹو ہم وہاں پہ یوز کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ وہ امریکہ چلا گیا اور پھر مڑ کے نہیں آیا. ایک بندہ امریکہ میں ابھی بھی بیٹھا ہے تو تب آپ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہی ہیز گون ٹو امریکہ. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ امریکہ گیا اور لوٹ کر واپس آیا تو وہاں پر آپ بولیں گے ہی ہیز بین ٹو امریکہ. ہی ہیز بین ٹو امریکہ. تو یہاں پہ ہمارا جملہ ہے میں کبھی امریکہ نہیں گیا، امریکہ نہیں گیا. I have never been to America. I have never been to America. کیونکہ ابھی آپ پاکستان میں ہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ میں امریکہ کبھی نہیں گیا، اسی لیے ہم نے یوز کیا has never been to. اچھا، کیا آپ کبھی امریکہ گئے ہیں؟ کبھی کے لیے ہم لگائیں گے ever. Have you ever been to America? Have you ever been to America? بار بار بولیں have you ever been to America? Have you ever been to America? Have you ever been to America? وہ پہلے کبھی لاہور نہیں گیا. اب دیکھیں امریکہ ذرا مشکل جانا ہے، ہم لاہور کی بات کرتے ہیں. وہ پہلے کبھی لاہور نہیں گیا، کبھی بھی نہیں گیا. نیور. ہی ہیز کو بولیں گے ہیز نیور بین ٹو لاہور بفور. ہی از نیور بین ٹو لاہور بفور. اچھا، آپ کہتے ہیں اس نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا ہے. ہی ہیز نیور ٹولڈ اے لائی. ہی ہیز نیور ٹولڈ اے لائی. دوبارہ سے ریکال کرا دوں، ہیز ہیو کے ساتھ تھرڈ فارم لگا کر ہم وہ جملے بتاتے ہیں جن کا کنیکشن پریزنٹ سے ہوتا ہے. وہ لاہور چلا گیا ہے. اب دیکھیں وہ جو وہ ہے نا، وہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ کوئی بھی ہے، وہ یہاں ابھی اس جگہ پر موجود نہیں ہے جہاں پر میں بیٹھی ہوں. تو وہ لاہور چلا گیا ہے یعنی وہ یہاں پر موجود نہیں ہے. تو ہم بولیں گے، کیا بولیں گے؟ ہی ہیز بین ٹو لاہور یا ہی ہیز گون ٹو لاہور، کیونکہ وہ تو ابھی لوٹ کر واپس ہی نہیں آیا. ٹیک یور ٹائم، 5 سیکنڈ میں سوچ کر بتائیں. ہی ہیز گون ٹو لاہور، کیونکہ وہ چلا گیا ہے اور ابھی تک واپس نہیں آیا. اور اگر کوئی آپ کو کہتا ہے، سپوز کریں آپ بہت ہی چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں اور کوئی آپ کو کہتا ہے آپ کبھی لاہور گئے ہیں، ہیو یو ایور بین ٹو لاہور، یا آپ کہتے ہیں ہاں بھائی میں لاہور گیا تھا، مطلب گیا تھا پھر لوٹ کر واپس بھی آ گیا تھا، تبھی تو تمہارے سامنے بیٹھا ہوں. اگر لاہور گیا اور لوٹ کے نہ آیا ہوتا تو پھر میں کوئی کیسے بات کرتا. جو بندہ آپ کے سامنے موجود ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا آئی ہیو گون ٹو لاہور. وہ ہمیشہ یہ کہے گا آئی ہیو بین ٹو لاہور. پلیز اس پوائنٹ کو دماغ میں بٹھا لیں. دس از ویری ویری امپورٹنٹ سلائیڈ. اور یہ آپ کہیں بھی انگلش بولیں گے تو آپ اگر اس پوائنٹ کو سمجھ جائیں گے تو زندگی بھر مجھے دعائیں دیں گے. دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری کامن مسٹیک جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں امریکہ کا اگر چکر لگا تو وہ کہتے ہیں یس آئی ہیو گون ٹو لاہور یا آئی ہیو گون ٹو امریکہ. ارے بھائی اگر آپ امریکہ اور لاہور گئے ہیں تو پھر ہمارے سامنے کیسے بیٹھے ہیں؟ اگر آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اٹ مینس یو ہیو بین ٹو لاہور، یو ہیو بین ٹو امریکہ. تم نے یہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب چونکہ یہاں پر درمیان میں کیوں آیا ہے تو یہ آپ کو پتہ ہے. اگر آپ نے یہ کورس شروع سے دیکھا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی ہمارے کویسچن ورڈز ہوتے ہیں وین، ویئر، وائی، وہ پہلے لگتے ہیں. Why haven't you told me earlier؟ اس نے ابھی تک کام مکمل نہیں کیا ہے، آج کی تاریخ میں بھی کام مکمل نہیں کیا ہے. He hasn't completed his work. He hasn't completed his work. اس نے ابھی تک فون نہیں کیا ہے. اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں، فون کو ہم انگلش میں ایز اے ورب بھی یوز کرتے ہیں. فون، فونڈ، فونڈ. He has not phoned me yet. He hasn't phoned me yet. اچھا چلیں آپ کامنٹ میں لکھ کے بتائیں میں آج رات کو تمہیں ٹیلی فون کروں گا. کیا ہم پہلے کبھی ملے ہیں یا کیا ہم پہلے ملے ہیں؟ Have we met before؟ وہ پہلے یہاں کبھی نہیں آئی. She's never been here. She has کو بولیں گے she's never been here. She's never been here. آپ بولیں، آپ کامنٹ سیکشن میں لکھیں میں پہلے یہاں کبھی نہیں آیا. تو پھر میں کے لیے کیا لگے گا؟ آئی کے ساتھ لگے گا have. I have blank blank blank. میں پہلے یہاں کبھی نہیں آیا. I have، چلے میں ہی بتا دیتی ہوں. I have never been here. I have never been here. پرواہ کی انگلش ہم کہتے ہیں کیئر کرنا. He has never bothered about me. He has never bothered about me. میرے بارے میں وہ بادر ہی نہیں کرتا، یعنی he has never bothered about me.
میں اس سے بڑا عرصہ ہو گیا نہیں ملا. جب بھی آپ نے تھوڑا سا اس طرح کی بات کو بڑھا چڑھا کر کہنا ہوگا نا زمانہ ہو گیا اس سے ملے ہوئے. I haven't met her for ages. کسی لڑکی کی بات ہو رہی ہے. I haven't met her for ages. میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے. I have heard a lot about you. I have heard a lot about you. کیا اس نے بل بھر دیا ہے؟ اب دیکھیں یہ پریزنٹ کی بات ہے. آپ کی امی نے آپ کو بل دیا اور آپ کی امی پوچھ رہی ہیں کہ آپ نے بل بھر دیا ہے. کنیکشن ہے پریزنٹ سے, تبھی تو ہم اس کو پرفیکٹ میں بنا رہے ہیں. Has he paid the bill؟ بتایا تھا کہ اگر ایک ہی جملے میں آپ کو has اور have اکٹھے نظر آ جائیں تو ان کو کیسے کرتے ہیں. سپوز دیٹ آپ نے کہنا اس نے کھانا کھا لیا ہے. آپ بولیں گے he has taken lunch. دوپہر کے کھانے کی بات ہو رہی ہے. he has taken lunch. اب دیکھیں آپ نے یہاں پر یہ جو ورڈ یوز کیا ہے taken, یہ تھرڈ فارم آف ورب ہے. اگر آپ اس has کی بات کریں تو has کی تھرڈ فارم کیا ہوگی؟ had. has, have, had. تو آپ یہاں پر اس کی جگہ پر اس کو اس طرح بھی بنا سکتے ہیں. He has had lunch. اگر آپ نے یہ کہنا ہو کہ میں نے کھانا نہیں کھایا ہے, اب آپ بولیں گے I haven't taken lunch. I haven't taken lunch. اب taken جو ہے تھرڈ فارم ہے, اس کی جگہ پہ آپ had بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ had بھی تھرڈ فارم ہے. آپ بولیں گے I haven't had lunch. I haven't had lunch. Now comes homework. کیا آپ نے کبھی میری ویڈیو دیکھی ہے؟ تعلق پریزنٹ سے ہے. میں آپ کو آج کی ڈیٹ میں 24 تاریخ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کیا آپ نے کبھی میری ویڈیو دیکھی ہے؟ میں نے آپ کی ویڈیو کبھی نہیں دیکھی ہے. ایسے مت کیجئے, ضرور دیکھیں ویڈیو لیکن ٹرانسلیٹ ضرور کریں. کبھی نہیں کے لیے ہم لگائیں گے نیور.